سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسی خوش قسمت اور پاک بی بی کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حرم میں وہ تشریف لائیں۔ ان کا نام فاطمہ تھا اور ان کی کنیت ام البنین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے 4 بیٹے عطا کیے۔ خواتین و حضرات، حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو حب اہل بیت کا سبق بھی ان کی زندگی سے ملتا ہے، اور یہ تاثیر ہے ان کی گود کی کہ وہ شاعر کہتا ہے نا، یہ تاثیر تیری گود کی ام البنین ہے، بیٹا تیرا وفاؤں کا امام بن گیا۔ حضرت عباس علمدار جو کربلا کے علمدار ہیں، سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج سیدہ کا ذکر کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح آج میرے ساتھ حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا بڑے فضل ہے، کرم ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ حافظ صاحب، آج کا موضوع آپ کو پتہ چل گیا کہ جی الحمدللہ آج ہم سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پاک کریں گے۔ تو حافظ صاحب، آپ ان کا نام و نسب اور پیدائش ان کی کہاں پہ ہوئی، اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام فاطمہ ہے کہ ان کے والد کا نام حزام ہے۔ حزام بن خالد بن جعفر بن ربیہ بن الوحید بن عامر بن کلاب، ٹھیک، یہ قبیلہ بنو کلاب سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی والدہ جو ہیں حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسی جلیل القدر صحابی ہیں، اسی قبیلہ سے ان کا بھی تعلق ہے۔ ثمامہ بنت سہل بن عامر بن مالک بن کلاب۔ اچھا، جو حزام ہیں، حضرت حزام، ان کے متعلق بھی میری نظر سے تو کہیں نہیں گزرا، لیکن میں نے سنا ہے، پیر صاحب ہیں، پیر قمر الشکور صاحب، ٹھیک، ان کی زبان سے سنا ہے کہ یہ بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ صحیح۔ تو یہ ایک انتہائی معزز گھرانہ ہے، بلکہ امام طبری رحمہ اللہ نے تاریخ طبری میں یہ لکھا ہے کہ قریش کے بعد جو عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں، ان قبائل میں سے سب سے زیادہ معزز جو قبیلہ ہے وہ قبیلہ بنی کلاب ہے، صحیح، قریش کے بعد۔ اچھا، اور یہ جو قبیلہ کلاب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد ہیں، صحیح، یہ جو ان کے جد امجد کلاب ہیں، جی، فاطمہ بنت حزام کے 5 یا 6 پشتوں کے بعد جا کے میں نے جیسے سلسلہ نسب بیان کیا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی وہی ہیں۔ اچھا، واہ، صحیح۔ تو کلاب پہ جا کے ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شجر ہے، یہ اسی شجر کی ایک ٹہنی ہے، اور اس ٹہنی کے جو وہ پھل ہیں وہ ان کے بیٹے حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ صحیح۔ تو اس طرح یہ جو ان کا سلسلہ نسب ہے وہ انتہائی معزز قبیلہ، اور جیسا کہ میں نے کہا امام طبری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قریش کے بعد جو سب سے معزز قبیلہ ہے وہ انہی کا قبیلہ ہے۔ تو اس قبیلے کی جو شجاعت اور بہادری، گھڑ سواری، یہ اس قبیلے کی خاصیت ہیں، اور یہ قبیلہ اپنے کرم اور فضل کی وجہ سے، اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھا، مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور تھا، بے شمار ان کے فضل و کمال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت فاطمہ بنت حزام کے ماموں ہیں۔ اچھا، یہ وہ عامر بن طفیل ہیں، جتنی بھی جنگیں ہیں، یہ جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انتہائی بہادر تھے، اور ماشاءاللہ قد و قامت کے اور جسامت کے لحاظ سے
ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے. تو جو کیسر روم تھا وہ بھی ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کی وجہ سے ان کا اس قدر ادب اور احترام کیا کرتا تھا کہ اگر کوئی بندہ چلا جاتا تو وہ ان سے پوچھتا کہ عامر بن طفیل کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے. تو اگر وہ کسی دور سے بھی اگر کسی کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری اور تعلق نکل آتا تو وہ اس کا ادب اور احترام اور اس کی مہمان نوازی وہ پہلے سے زیادہ کرتا اور اس کو تحائف عطا کرتا. ان کی بہادری اس قدر مشہور تھی. اور آپ سب ان کے والد کے متعلق یہ بھی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی سائل آتا تھا تو وہ اس کی 3 دن مہمان نوازی کرتے تھے. اور بعد میں 3 دن تک اسے 3 دن تک پہلے مہمان نوازی کرتے اور مہمان نوازی کرنے کے بعد پھر ان سے سوال کرتے کہ کیوں آئے ہو. وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ان کی مہمان نوازی جو ہے وہ ان کا خاص ہے. اچھا آپ سب حضرت سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ان کا جو عقد پاک سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہوا تھا اس کے متعلق بتائیں. وہ جو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ لینے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے وہ نبوت کے رازدار ہیں. جی جی بے شک بے شک. تو واقع کربلا جو تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق ان کی زندگی میں سب کچھ بتا دیا گیا تھا. صحیح. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کے بارے میں ادراک تھا. صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا علم تھا کہ میرے جو شہزادے ہیں اس کائنات کے جو شہزادے ہیں ان کے اوپر ایک آزمائش آنے والی ہے. ایک سخت جنگ کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا. اس جنگ میں انہیں طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا جائے گا. تو اس کے لیے کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے جو ان کا بازو بنے, دستے بازو بنے. تو انہوں نے اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی. وہ ان کے حقیقی بھائی ہیں اور وہ جو علم الانصاب ہے اس کے بڑے ماہر تھے. جی جی بالکل. ان سے کہا کہ میرے لیے کوئی ایسا رشتہ تلاش کریں جو شجاعت بہادری اور دلیری کے اندر اپنی مثل آپ رکھتا ہو. اور ایسی خاتون تلاش کریں کہ جو میرے لیے ایک شجاعت اور بہادر بیٹا پیدا کرے. صحیح. اچھا یہاں پہ ایک علماء نے بڑی مزیدار بحث ذکر کی ہے, میں اس کو ذکر کرنا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگا تھا, باقی صحابہ کرام کو مانگا نہیں تھا, وہ خود بخود اسلام میں داخل ہوئے. مرید نبی ہیں اور عمر مراد نبی ہیں, ایسے ہی تو ان کو مانگا تھا. اسی طرح جو حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں جو کائنات کے شہزادے ہیں, جنت کے بھی شہزادے ہیں, ان کو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بن مانگے عطا ہوئے ہیں. اور ان شہزادوں کی حفاظت کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. انہیں اندازہ تھا, اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی سے یہی کہا کہ ایسی عورت کا انتخاب کریں جو میرے لیے ایک شجاعت اور بہادر بیٹے کو جنم دے. یعنی وہ بیٹا پھر اس کائنات کے شہزادوں کی, نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ جو ہے حفاظت کرے. اور انہوں نے حق ادا کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے حق ادا کیا. وفا تو ان سے جب ذکر کیا استعارہ بن گیا, اس طرح کی وفا کی کہ جب بھی کائنات میں وفا کا ذکر کیا جاتا ہے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ شاعر نے اس کو کچھ اپنے الفاظ میں بیان کیا نا, شاعر نے کہا کہ وفا کی آخری چوٹی کا نام ہے عباس. سبحان اللہ. وفا کی آخری چوٹی کا نام ہے عباس, کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو وفا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کا استعارہ ہے. ایسے تو حضرت عقیل سے جب کہا کہ میرے لیے ایسی عورت کا انتخاب کریں تو انہوں نے فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ کیا کہ قبیلہ بنو کلاب کی خاتون ہے, اور قبیلہ بنو کلاب کے مردوں کے سامنے پورے عرب کے اندر کوئی مرد ان کا مقابلہ, ان کی جرت اور بہادری کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی سے درخواست کی, انہی سے کہا کہ آپ پیغام نکاح لے کے جائیں. تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ مہمان نواز 3 دن مہمان نوازی کرتے تھے, تو وہ جب یہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو جو ان کے والد تھے فاطمہ بنت حزام کے, انہوں نے پہلے 3 دن ان کی مہمان نوازی کی. سبحان اللہ.
3 دن تک ان کا اکرام کیا، ان کو کھانا کھلایا، ان کے لیے بکرا ذبح کیا گیا. 3 دن کے بعد پھر ان سے پوچھا کہ آپ خیریت سے آئے ہیں؟ صحیح. تو انہوں نے عرض کیا پھر کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام نکاح لے کے آیا ہوں. تو اس وقت وہ تو اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. قبیلہ جو بنی کلاب تھا یہ مدینہ منورہ سے باہر ایک دیہات میں اب رہتا تھا. تو ایک تو مدینہ منورہ ایک شہر تھا، ماحول کا بڑا فرق تھا. پھر وہ عرب کے شہزادے امیر المؤمنین ان کے متعلق پیغام نکاح آ جائے تو اس وقت وہ خوشی کا کیا عالم ہوگا. تو وہ جلدی سے گئے اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے لیے. تو جب بیوی سے مشورہ کرنے کے لیے گئے تو پہلے دیکھا کہ جو ماں بیٹی ہیں نا، یعنی حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت حزام، یہ آپس میں ماہوے گفتگو ہیں. تو پہلے ان کی گفتگو سنی تو وہ حضرت ثمامہ کے سامنے اپنا خواب بیان کر رہی تھیں. صحیح. فاطمہ بنت حزام خواب کیا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے 3 ستارے اور ایک چاند میری گود میں اترا ہے. صحیح. سبحان اللہ. تو حضرت حسام جو تھے یہ فوراً سمجھ گئے اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ وہی جو پیغام نکاح آیا ہے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیٹی کو ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بطن سے 4 بیٹے عطا کریں گے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے پھر اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو یہ کہا کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیغام نکاح آیا ہے، کیا تمہاری بیٹی اس قابل ہے کہ وہ اس گھر کی خادمہ بنے، کہ وہ ان کے عقد نکاح میں جائے، وہ اس قابل ہے؟ تم نے تربیت اس طرح کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو وہ اگر یہ اعزاز میری بیٹی کو حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہوگی. تو انہوں نے پھر حضرت عقیل نے ہی ان کا نکاح پڑھایا تھا. ان کے نکاح کے متعلق 2 روایات ہیں. ایک تو روایت یہ ہے کہ 23 ہجری سے پہلے ان کا نکاح ہوا. صحیح. کوئی مستند تو روایت نہیں ملتی تاریخ، لیکن اتنا آتا ہے کہ 23 ہجری سے پہلے نکاح ہوا، اس وجہ سے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت تھی وہ 26 ہجری کو ہی تھی. تو اس وجہ سے چونکہ وہ کہتے ہیں کہ 23 ہجری سے پہلے نکاح ہوا تھا، وہ کب ہوا تھا یہ نہیں پتا. ایک قول یہ بھی ہے کہ 16 ہجری کو ان کا نکاح ہوا تھا، کیونکہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اور حضرت عباس کی ولادت کے درمیان تقریباً 10 سال کا گیپ تھا. صحیح. ٹھیک. تو یہ اس وجہ سے 23 ہجری سے پہلے ان کا نکاح ہے. وہ 23 کو ہے، 22 کو ہے، یا 13 کو ہے، یا 16 کو ہے. یہ مختلف روایات ہیں. جو بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمی بیشی اس میں معاف فرمائے. آمین. اچھا اب سب جب آپ وہ بتا رہے تھے نا کہ سیدہ کا نکاح سرکار مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ہوا، جی، تو وہ نکاح کے بعد بھی انہوں نے اپنا خواب نا کچھ روایتوں کے مطابق سیدنا علی کو ان کے سامنے بیان فرمایا. وہ ایک خواب تو ان کے والد کو بھی آیا تھا، وہ پھر وہ ایک طویل بحث ہو جائے گی. وہ ایک خواب ان کے والد کو بھی اس متعلق آیا تھا. تو وہ شاعر وہ نا وہ منظر کشی کر رہا ہے. میں چاہ رہا تھا میں آپ کو شعر سنا. وہ کہتا ہے کر متبسم شاہ مرداں یہ پکارے، جی کیا ڈھونڈتی ہو، اس نے کہا عرش کے تار. اللہ. کیا خواب میں بیدار ہوئے بخت ہمارے، اللہ. ایک چاند ابھی گود میں تھا 3 ستارے، فرمایا مقدر میں تیرے 4 پسر ہیں، اللہ. پر 3 خلف تارے ہیں عباس کمر ہیں. اللہ. تو وہ بے شک کمرے بنی ہاشم بھی ہیں. وہ ایک اور جگہ ایک شاعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کمرے بنی ہاشم ہے، وفا کا وہ جلی ہے، حسین کا بھائی ہے اور وہ پسرے علی ہے. وہ بے شک کمرے بنی ہاشم ہے. اچھا اب سب جب ہم سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو بے شک ان کی زندگی کا تو ہر پہلو ہی جو ہے وہ قابل تقلید ہے، لیکن ایک نمایاں پہلو اپنی اولاد کو محبت اہل بیت سکھانا اور اہل بیت سے وفا کرنی سکھانا، یہ ایک نمایاں پہلو ہے. اس کے متعلق بھی آپ ہمیں کچھ بتائیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. نکاح کے بعد جب ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز کو بوسہ دیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی واہ. شہزادی کائنات
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی. اللہ اللہ اللہ. حالانکہ وہ ان کی ماں بن کے آ رہی تھی, لیکن ماں ہونے کے ناطے نہیں بلکہ کنیز ہونے کے ناطے, بلکہ انہوں نے خود کہا, اجازت طلب کی, اور جب اندر آئیں تو انہیں ان کے لیے جو ایک سٹیج یا بستر جو سجایا گیا تھا, انہوں نے وہاں پہ پہلے شہزادوں کو اور شہزادی کو بٹھایا. سبحان اللہ سبحان. اور انہیں بٹھایا اور انہیں بٹھا کے فرمانے لگی, کہتی ہیں کہ میں یہاں پہ حضرت علی کی زوجہ کی حیثیت سے بھی نہیں آئی اور آپ لوگوں کی ماں کی حیثیت سے بھی نہیں آئی, بلکہ میں آپ لوگوں کی کنیز کی حیثیت سے, آپ لوگوں کی خادمہ کی حیثیت سے آئی ہوں. اور پھر انہوں نے صرف یہ کہا نہیں بلکہ اپنے عمل سے ثابت بھی کیا. بے شک بے شک. جب آئیں تو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیمار تھے, ایک روایت کے مطابق بخار میں مبتلا تھے, تو آئیں تو آ کے اپنے ایام ابتدائی جو خوشی کے ایام ہوتے ہیں شادی کے بعد, وہ جیسے ہمارے بھی ایک رسم و رواج ہے کہ وہ کام کاج سے دور رکھا جاتا ہے دلہن کو, تو وہ آتے ہی انہوں نے ان کی خدمت شروع کر دی. صحیح. کائنات کے اور جنت کے شہزادوں کی آتے ہی خدمت شروع کر دی, اور انہیں یہی کہا کرتی تھیں کہ میں آپ لوگوں کی کنیز ہوں. اور ایک روایت میں آتا ہے جو ان کی کنیت ہے ام البنین. ایک تو روایت یہ ہے کہ ان کی کنیت ان کی نانی جو لیلا ہیں ان کی کنیت ہی ام البنین. صحیح. ان کی کنیت کے اوپر ان کی کنیت رکھی گئی. صحیح. لیکن ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ان کی کنیت حضرت علی نے رکھی. وہ کیوں رکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو فاطمہ کہہ کے بلاتے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ لا تسمونی فاطمہ, کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکاریں. کیوں نہ پکاریں کہ آپ مجھے جب فاطمہ کہتے ہیں تو ان شہزادوں کو اور شہزادی کو اپنی ماں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے, تو وہ ان پہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے, ناگوار گزرتا ہے. تو اس وجہ سے آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکاریں. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ام البنین کا لقب دیا تھا. انہوں نے ان کی کنیت ام البنین رکھی تھی, کہہ کے پکارا تھا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹے عطا کیے, حضرت عباس, حضرت عبداللہ, حضرت جعفر اور حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین. اچھا, انہوں نے ان 4 بیٹوں کی تربیت بھی اس انداز میں کی کہ تم اپنے آپ کو حسین کا بھائی ہونے کا دعویٰ نہ کرنا بلکہ ان کے خادم ہونے کا دعویٰ کرنا. سبحان اللہ. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا دیگر بھائیوں نے کبھی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا اخی کہہ کے نہیں پکارا. ایک روایت آتی ہے کہ وہ آخری لمحات یوم عاشورہ کے موقع پہ, وہ بھی ایک الگ واقعہ ہے, لیکن کبھی بھی یا اخی کہہ کے نہیں پکارا بلکہ ہمیشہ یا امامی کہا کرتے تھے, یا سیدی کہا کرتے تھے. بے شک بے شک ایسے ہی. تو یہ عملاً ثابت کیا, اور عملاً اس طرح ثابت کیا کہ انہیں یہ تربیت دی کہ یہ تمہارا بہت بڑا تمہارے لیے اعزاز ہے کہ تم ان کے غلام ہو. تو انہوں نے ہمیشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امامی یا سیدی کہہ کے پکارا. صحیح. تو یہ بھی یعنی تربیت میں شامل تھا. ان کو ان کی تربیت یہ کی گئی کہ آپ نے یا اخی نہیں کہنا. آپ کو ان کی غلامی, کائنات کے شہزادوں کی, جنت کے شہزادوں کی غلامی میسر ہو جائے تو آپ کی بخشش کا اور آپ کے لیے یہی بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ اکبر. وہ آپ سب جب سیدہ کو ظاہر ہے جیسے آپ پہلے بتا رہے تھے کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سرکار دو عالم کے رازدار بھی تھے, اور کربلا کا تو پتہ ہی تھا. جی. اور امام علی مقام کی شہادت تو وہ سب کو پتہ تھی صحابہ کرام کو کہ سرکار دو عالم کے یہ شہزادے جو ہیں یہ شہید ہوں گے. تو وہ میرے ذہن میں وہ شعر آ رہے تھے, وہ شاعر کہتا ہے کہ دم اخیر علی نے یہ ان کو دی تھی خبر, دم اخیر علی نے یہ ان کو دی تھی خبر کہ ہوں گے فدیہ شبیر تیرے 4 پسر. یہ اپنے بیٹوں کی تعظیم کرتی تھیں اکثر, پسر جو پوچھتے کہتی تھی فدا تم پر,
نہ کیوں میں فخر کروں فخر والدین ہو تم، غلام فاطمہ ہوں میں فدیہ حسین ہو تم. اللہ اکبر. اچھا اس سے بڑی عثمان بھائی کیا وہ محبت ہوگی کہ اپنے چاروں بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قربان کر دیے، اور وہ بیٹوں نے بھی حق ادا کر دیا. کربلا کے اندر چاروں بیٹے یوم عاشوراء، یہ خود تو کربلا میں شریک نہیں ہوئی لیکن چاروں بیٹے حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ میں بیان کروں. حضرت عثمان کے نام سے مجھے ایک بات یاد آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان کے اوپر جو تنقید کرتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے محبت کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھ دیا. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو واقعی کی طرف چلتا ہوں. کربلا کے اندر چاروں بیٹے شہید ہوئے تو شمر جو تھا نا وہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا کا عزیز بھی تھا. صحیح. تو وہ یزید سے امان لے کے آیا اور باقاعدہ خط لے کے آیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور بلایا، آواز دے کے بلایا. تو وہ انہوں نے آواز سننے سے ہی انکار کر دیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ آپ کو بلا رہا ہے تو اس کی بات سن لو. تو وہ جب گئے تو اس نے کہا کہ میں آپ کے اور آپ کے تینوں بھائیوں کے لیے امان لے کے آیا. تو انہوں نے انکار کر دیا. اگر میں اس کو اپنی انداز میں بیان کروں تو انہوں نے شمر کے اس خط کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ کے اچھالا کہ میں ایسا جو امان ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں. مجھے نہیں چاہیے مجھے یہ امان نہیں چاہیے جس میں حضرت امام حسین کے لیے امان نہ ہو. میں جنگ کروں گا. تو پہلے وہ شہید ہوئے، دونوں بازو ان کے کٹ گئے. تو پھر باقی بھی تینوں بھائی شہید ہوئے. تو جب مدینہ کی طرف اسیران کربلا کا جو قافلہ تھا وہ مدینہ منورہ واپس پہنچا تو کسی نے بتایا حضرت فاطمہ بنت حزام کو کہ آپ کا بیٹا عباس شہید ہو گیا. تو کہا کہ عباس کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ حسین کہاں ہے. فرمایا کہ جعفر بھی شہید ہو گیا. کہا اس کو بھی چھوڑو، یہ بتاؤ حسین کا کیا بنا. کہا عبداللہ بھی شہید ہو گیا. کہا اس کو بھی چھوڑو، حسین کا کیا بنا. کہا عثمان بھی شہید ہو گیا. انہوں نے کہا اس کو بھی چھوڑو، یہ بتاؤ حسین کا کیا بنا. تو کہا گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. تو اس وقت حضرت فاطمہ کے جو جذبات تھے، جو الفاظ تھے، وہ کہنے لگیں کہ کاش کہ یہ کائنات اور میرے بیٹے اور میرا سب کچھ حسین پہ قربان ہو جاتا لیکن حسین آج زندہ ہوتے. چاروں بیٹوں کی شہادت کا ان کی قربانی کا دکھ نہیں تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا دکھ تھا، ان کی شہادت کا دکھ تھا. کہا کاش سب کچھ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ قربان ہو جاتا، میں قربان ہو جاتی، میرے چاروں بیٹے تو قربان ہو ہی گئے ہیں، سب کچھ قربان ہو جاتا لیکن حسین بچ جاتے. اس سے زیادہ اہل بیت سے محبت دعوے تو کر سکتے ہیں لیکن عملی طور پہ چند لوگ ہی ہیں، عملی طور پہ اس کا ثبوت نہیں پیش کر سکتے عثمان بھائی. ایک بندہ بھی نہیں پیش کر سکتا. جو ثبوت فاطمہ بنت حزام اور اس کے بیٹوں نے پیش کر دیا ہے وہ ثبوت اہل بیت سے محبت کا کوئی اور نہیں پیش کر سکتا. اسی لیے تو وفا ان کے گھر کا استعارہ بن گیا. پانی کو دیکھا سیدنا عباس علمدار نے، اپنے ہاتھ میں رکھا لیکن نہیں پیا. ایسی بھی کوئی وفا کی مثال ہے کہیں. اس کے بعد انہوں نے خود کو ام البنین کہنا بھی بند کروا دیا. وہ ان کے اشعار ہیں، انہوں نے خود کہا کہ مجھے اب ام البنین نہ کہا کرو کہ مجھے میرے شیر دل بیٹوں کی یاد آتی ہے. کہا لا تدعونی ویکی ام البنینی تذکرینی بالیوس العرینی کانت بنون لی ادعا بہم والیوم اصبحت ولا من بنینی.
کہ آگے اب مجھے ام البنین کہہ کے نہ پکارو. جو بیٹے تھے جن کی وجہ سے مجھے ام البنین پکارا جاتا تھا وہ بیٹے اب میرے نہیں ہیں, تو اب مجھے ام البنین کہہ کے نہ پکارو. اچھا آپ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا کا وصال کب ہوا اور یہ کہاں پہ آرام فرمایا؟ ان کے وصال کے متعلق دو روایتیں ہیں جو میری نظر سے گزری ہیں. ایک روایت 70 ہجری کی ہے اور ایک روایت 64 ہجری کی ہے, لیکن مستند روایت یہی ہے جس کو اسد الغابہ میں بھی اور ابن اسیر نے بھی ذکر کیا ہے کہ 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو ان کا مدینہ منورہ کے اندر ہی وصال ہوا اور جنت البقیع کے اندر یہ آرام فرما ہے. صحیح, بہت شکریہ آپ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آمین. اللہ کریم سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا جہاں آرام فرما رہی ہیں ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. خواتین و حضرات, پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی, کوتاہی, غفلت, سستی ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت فاطمہ بنت حزام اور ان کے بیٹوں کی برکت سے ان کے توسط سے اہل بیت کی محبت کا کچھ حصہ عطا فرما دے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. بالکل, بہت شکریہ آپ صاحب. آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی, کوتاہی ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.